أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرب آواز بلند کیا دیں. میں نے سلام علیہ آپ پر بھیجی ہے، رحمت بھیجی ہے، تو آپ بھی بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو معلوم ہے کہ آج الحمدللہ والشکر للہ حلقہ دلائل الخیرات گارڈن ٹاؤن جنا گارڈن میں اس محفل مقدس کو 1 سال پورا ہو گیا. محمد السلام کا حلقہ ہے، اور جب ہمارا یہ حلقہ 1 سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے ماہ پھر جو دلائل الخیرات شریف کا حلقہ ہوتا ہے اس کو ہم، جن کی یہ کتاب ہے دلائل الخیرات، سیدی محمد بن سلیمان الجزولی سب کہیں رضی اللہ عنہ، ان کی یاد میں وہ محفل ان سے منسوب کر دیں. تو آج اس سے امام جزولی کی محفل میں آپ سب لوگ تشریف فرما ہیں اور آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کو بھی اندازہ نہیں کہ یہ کتنی عظیم عالم اسلام اور روحانیت کی کتنی عظیم شخصیت تھی سیدی محمد بن سلمان الجزولی رضی اللہ تعالی عنہ. اب سب سے پہلے صاحب خانہ کی طرف سے مجھے جو ہدایت ملی ہے کہ میں جملہ حاضرین و سامعین کا اس مبارک محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی طرف سے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن بالخصوص چند شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا فرداً شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے آج کی ہماری اس پررونق بابرکت محفل میں مکھڈ شریف سے تشریف لائے ہوئے سجادہ نشین خانقاہ معلیٰ حضرت مولانا محمد علی مکھڈی صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ساجد نظامی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور یہ اس محفل کی آج زینت بنے. ہماری بہت بڑی سعادت ہے اپنی یہ مصروفیات ترک کر کے ہماری دعوت پر اس محفل میں تشریف لائے. اس کے علاوہ یہ جو ہے انہوں نے تقریباً 2 سال سے مکھڈ شریف کی جو جامعہ مسجد ہے، جامعہ مسجد حضرت مولانا محمد علی مکھڈی، اس میں 2 سال سے حلقہ دلائل الخیرات ہر روز بعد از نماز فجر جاری اور ساری ہے. کتنی عظیم سعادت ہے. تو یہ اس حلقہ کے بانی ہیں. دوسری شخصیت میری اس وقت وہ بھی مکھڈ شریف ضلع ہے، اس کی ایک تحصیل ہے جنڈ اور اس کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے رنگلی. اب یہ صبح سے وہاں سے چلے ہوئے ہیں صرف اس محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ہم تو یہیں سے آئے ہیں پنڈی سے. تو یہ سامنے آپ کے بیٹھے ہیں جناب ناصر علیم صاحب، ان کا خود بھی حلقہ ہے وہاں پر، جس کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے اکتوبر میں. یہ مسلسل ان کے گھر میں حلقہ دلائل الخیرات 3 سال سے ہو رہا ہے. اسی طرح آج ہمارے اس حلقے کی جو سب سے انفرادی اور ایک عظیم نشانی اور برکت اور سعادت ہے کہ ہم نے راولپنڈی اسلام آباد ڈسٹرکٹ اٹک میں جتنے حلقہ ہائے درود و سلام قائم کیے ہیں ان سب کے بانیان اس محفل میں آج موجود ہیں. میں مختصراً کیونکہ کچھ نئے چہرے ہیں تو میں تعارف کروانا چاہتا ہوں. سب سے ہمارا جو پرانا حلقہ ہے راولپنڈی میں تھا شبیر لائن میں، اس کے بعد وہ گلشن جناح اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں. اس کے بانی جناب سید احمد اقبال ترمذی، یہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اس حلقے کو 5 سال ہو گئے مسلسل، اور حضرت امام جزولی کی یہ برکت توجہ کہ ایک ناغہ نہیں آیا. یہ پہلا ان کا حلقہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ جناب مقبول احمد صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. یہ 4 حلقے اس وقت چلا رہے ہیں. کتنے؟ ذرا غور سے توجہ سے میری باتیں سنیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میرا ساتھ دیں. کتنے حلقے چلا رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ بڑا لمحہ فکری ہے ہم کے لیے. یہ اکیلی شخصیت ہے ان کے گھر میں ہر مہینے کہ پہلے جمعۃ المبارک کو
لیڈیز کی حلقہ دلائل الخیرات ہوتا ہے، ہفتے والے دن آدمیوں کی محفل ہوتی ہے، اتوار والے دن بچوں کی محفل ہوتی ہے، اور یہ اس 14 اگست سے ایک نئے حلقے کا اجرا کر رہے ہیں D14 اسلام آباد میں، اور وہاں پر بھی حلقہ دلائل الخیرات شریف قائم کر رہے ہیں۔ اس حلقے کو 4 سال پورے ہو گئے۔ اس کے بعد جناب جن کے گھر آپ تشریف فرما ہیں، جناب چودھری طارق محمود صاحب، ان کے گھر میں یہ جو حلقہ ہے آج اس کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تو انہوں نے آج صاحب کتاب سیدی محمد بن سلیمان جزولی کے حوالے سے حلقہ دلائل الخیرات بھی ختم ہوا، تو اب یہ محفل ان کے نام پر ہے، امام جزولی کے نام پر، سب کہیں رضی اللہ عنہ، دعوات بلند صاحب۔ تو یہ محفل جس میں آپ تشریف فرما ہے، ایک حدیث مبارک ہے، تتنزل الملائکۃ عند ذکر الصالحین، یعنی نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ اس وقت ہم بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کو آپ بڑی توجہ سے بڑے ادب سے بیٹھ کے اللہ کی رحمت کو پکاریں۔ اقبال 100 سال پہلے کہا گیا، ہم تو مائل بکرم ہے، جواب شکوہ جو ہے وہ تو القائی اس کا جواب شکوہ تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تو ہر وقت متوجہ ہے اپنے بندوں کی، لیکن ہم خود اس کی طرف متوجہ نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں۔ تو آپ توجہ سے بیٹھیں، اس وقت انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، ہم اور اس وقت کوئی دنیاوی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کچھ نئے لوگ ہیں، وہ پوچھیں گے کہ یہ حلقہ دلائل الخیرات ہے کیا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ درود و سلام تو سب کا آپ کو پتہ ہے نا، اور یہ حکم قرآنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا آگے کیا سلموا تسلیما، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خود اپنے آپ سے شروع کیا۔ اللہ کہہ رہے یقیناً بے شک اللہ خود اور اس کے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب پھر ہمارے لیے یہ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ بھی ان پر درود اور سلام خوب اچھے طریقے سے بھیجیں۔ تو ایک بار ذرا سارے بآواز بلند درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ جو خود کام کر رہا ہے وہ مومنین کو دے رہا ہے، لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کریں تو آپ کی جو حدیث مبارکہ ہے، من صلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود و سلام بھیجا۔ اب تھوڑا سا ہو کر آپ غور کریں، علماء تفسیر ہے کہ یہ عربی قواعد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ من استعمال کیا، کوئی بھی بندہ، یعنی پوری امت کو، پوری انسانیت کو دعوت درود و سلام ہے کہ بھی ہر آدمی درود و سلام پڑھے، لیکن قرآن کا ایک انداز مختلف ہے۔ اللہ اپنے طریقے سے بڑے عجیب و غریب انوار و تجلیات سے وہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، وہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو۔ اب یہ درود و سلام پڑھنا بھی یہ آپ نوٹ کر لیں ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ رول اول سے منتخب لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، وہ پڑھتے ہیں درود و سلام۔ دعوت درود و سلام عام ہے، کیا ہے دعوت درود و سلام؟ عام ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن پھر پڑھتے وہی ہیں جن کی منظوری ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہم دلائل الخیرات کا جو حلقہ بنایا ہوا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو دلائل الخیرات ہے، درود و سلام کی ایک کتاب ہے نا،
اب درود و سلام کی بے شمار کتب، مطلب کتنی صدیاں ہو گئی، دوسری صدی سے یہ لکھنے کا کام شروع ہوا تو ابھی تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ چند کتابیں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا. غور فرمائے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، بخیل وہ شخص ہے، ہم تو بخیل کہتے ہیں نا جو پیسے کا بخیل ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بخیل ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ حدیث ہے، یہ مستند حدیث ہے کہ کسی بھی شخص کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے. تو آپ انشاءاللہ بخلا میں نہیں ہیں تو بآواز بلند پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اب یہ ہے کہ دلائل الخیرات کیا ہے، یہ بڑی ایک مقبول کتاب ہے. جیسا میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کتابیں خود لکھوائیں درود پاک کی، کچھ آپ نے شائع بھی کروائیں. مگر ایک صاحب نے کتاب لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا اس کو شائع کر. مصر کے ایک بزرگ تھے اور دوسرے آدمی کو کہا کہ اس کو شائع کروا. اور یہ جو دلائل الخیرات ہے یہ درود و سلام کا ایک مجموعہ ہے، اس کے اندر صرف درود و سلام ہے، دعائیں ہیں، التجا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. تو یہ ہم نے جو حلقے بنایا ہے اس میں ہم یہ دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں. اور ابھی آپ کو سارا سمجھ آ گیا کہ حلقہ کیا ہے، درود شریف کیا ہے اور دلائل الخیرات کیا ہے. سمجھ آ گیا؟ ذرا اونچی بات سے بولیں، اگر نہیں آیا تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ ان کے گھر میں جو حلقہ شروع ہوا اس کی ایک تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 1 سال پہلے، 1 سال سے کچھ 1 یا 2 ماہ زیادہ ہو گئے، اسی بابرکت کمرے میں میں قبلہ شاہ صاحب اور ہمارے ساتھ ایک اور آدمی تھے، یہ برکت کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ ہم نے یہ محفل شروع یہاں سے کیسے کی. 3 آدمی یہ تھے، 2 ان کے احباب تھے 5، 3 ان کے صاحبزادے تھے 8 اور ایک خود 9 یا ایک آدمی اور ہوگا. تو 10 آدمیوں سے ہم نے اس محفل کی بنیاد رکھی. جیسے نہیں ہوتا گلاب کی قلم لگانا، تو ہم نے یہاں پر ایک قلم لگائی درود و سلام کی. تو آج آپ کے سامنے پورا ایک گلدستہ موجود ہے، رنگا رنگ قسم کے لوگ درود و سلام پڑھنے والے، بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں. 5 آدمی تو یہاں پر وہ ہیں جن کے اپنے گھروں میں باقاعدگی سے حلقات درود و سلام ہوتے ہیں. چند دن پہلے جمعرات والے دن، کس دن؟ 6 اگست 2026 قبلہ تشریف فرمائے جناب حضرت قاری عبدالرزاق تبسم قادری ثم النقشبندی. یہ غوری ٹاؤن میں ہوتے ہیں. تو یہ جناب چودھری طارق صاحب کی تحریک پر انہیں ہمیں کتابیں دی، انہوں نے اپنے طلباء کو ٹریننگ دی، ان کو پڑھایا، ان کی تصحیح کروائی. اور 6 اگست بروز جمعرات المبارک ان کے ہاں بھی حلقہ درود و سلام کا آغاز ہو گیا ہے. سب کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. غوری ٹاؤن کے لوگ ہیں وہ بھی اس محفل میں صبح 7:30 بجے سے 8 بجے تک یہ دلائل الخیرات طلباء پڑھتے ہیں. جناب آپ قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے یہ کام شروع کیا اور دعا کریں ان کے لیے، سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے، کیونکہ شیطان ایسے کام کرنے نہیں دیتا. اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، ضرورت نہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے. جیسے ہی ہم نے یہاں پر حلقہ شروع کیا 1 یا 2 ماہ کے بعد بقرعید آ گئی. چودھری صاحب گجرات شریف کے رہنے والے، گجرات چلے گئے، قربانی کرنی تھی اور انہوں نے کہا جی میں تو واپس جانا ہے شام میں. تو حلقہ باب ہے نا، وہاں پر ایک سسٹم ہے گجرات والوں کا اپنا، مطلب ڈیرے بنے ہوئے ہیں، لوگ باہر جا رہے ہیں. تو ان کے احباب نے کہا جی کہ کیڑی محفلیں اگلے اتوار کو کرا لینا، محفلیں ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے واپس جانا ہے. رات 2 یا 2:30 بجے واپس آئے اور اگلے دن صبح اتوار تھا تو محفل منعقد ہوئی. اس کو کہتے ہیں استقامت. عربی کی ایک مثال ہے الاستقامت فوق الکرامت،
کرامت بہت ہلکی چیز ہے، استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ میں نے کچھ ٹائم زیادہ ہی لے لیا، تو یہ ابتدائی کلمات تھے۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب سے عرض کیا جی آپ اس ابتدائیہ پڑھ دیں، انہوں نے کہا جی مجھے معذرت دے، تو یہ مجھے ڈیوٹی ادا کرنی پڑی۔ اب ہم اس دوسری نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ٹائم ہمارے پاس بڑا مخصوص ہے۔ چودھری صاحب نے جو مجھے دیا اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی محفل کو ختم کریں، اور جتنا بھی میں کسی سے ریکویسٹ کروں ٹائم کا کہ بھی اتنے ٹائم میں ختم کرو، تو آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ کچھ اور مہمان بھی آئے ہیں باہر سے کچھ لوگ۔ جتنا ٹائم دوں آپ نے اس کے اندر، یہ کوئی کمرشل محفل نہیں ہے، یہ خالصتاً روحانی محفل ہے۔ ایسی محافل بہت کم ہوتی ہیں، میں کسی محفل میں نہیں جاتا سوائے دلال الخیرات کی محفل میں۔